अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा वजीफ़ा लेकर, एक खूबसूरत सा अमल लेकर। और वो अमल और वजीफ़ा किस चीज़ के लिए पढ़ा जाता है मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। पहले तो मैं आप तमाम तर नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसे लाइक करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले चलते हैं अपने प्यारे से खूबसूरत से वजीफे के जाने। वजीफा इंतहाई इंतहाई खूबसूरत वजीफा है और बहुत ही पावरफुल वजीफा है। और जिस मकसद के लिए भी पढ़ा जाता है अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी हाजत, अचानक से कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, कोई ऐसी हाजत आ जाती है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, चाहे वो औलाद की हो, चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसा काम जो होते होते अचानक से रह जाए, ठीक है, होते होते रह जाए, चाहे वो कर्ज का हो, चाहे वो बेटी के रिश्ते का हो, बेटे का रिश्ते का हो, चाहे वो कारोबार का हो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, किसी भी किस्म का हो जिसमें कोई अचानक से रुकावट आ जाए और वो हम परेशान हो रहे हो कि अभी हमारा काम कैसे बनेगा। तो ये हर किस्म की दुआ, हर किस्म की हाजात के लिए इंतहाई मुजर्रब अमल है और इंतहाई प्यारा अमल, खूबसूरत अमल है। तो चले चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे खूबसूरत से अमल की जानिब। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने एक छोटी सी सूरत है, इसको फसा यकफी का हुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम। फसा यक फसा यकफी का हुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम। आपने इस दुआ को 171 मरतबा पढ़ना है। 171 टाइम्स आपने इस दुआ को पढ़ना है। इस दुआ को पढ़ने के बाद आप जब ये मुकम्मल कर लेंगे, इस दुआ को मुकम्मल करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपकी फिंगर्स की जो ये 15-15 ये जो पोर्स है ना, ये 30 है। आपने इसको 171 मरतबा पढ़ने के बाद दोबारा इस दुआ को पढ़ना है अपनी उंगलियों पे 30 मरतबा। लेकिन इसके अंदर अब आपने क्या करना है कि इजाफी अल्फाज लगाना है। फसा यकफिकाहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम बिलहक़ हय्युल क़य्यूम। ठीक है, ये आपने 30 मरतबा पढ़ना है और 30 मरतबा पढ़ने के बाद इसी तरह आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह की बारगाह इलाही में फ़ौरन उसी वक्त हाथ उठा लेने हैं। अल्लाह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। आपकी कोई भी मकसद है, कोई भी हाजात है, कोई भी परेशानी है, अल्लाह की बारगाह इलाही में पेश कर दें। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से मदद तलब करें। बेशक अल्लाह ताला तमाम तर परेशानियों का ज़रूर ज़रूर हल निकालेगा और आपका ये मकसद, जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी अता फरमाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसकी, आप ये अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें, चाहे लिख लें। जब आपने इस वजीफे को शुरू करना है तो आपने एक टाइम मुकर्रर कर लेना है। ठीक है, एक टाइम और एक जगह मुकर्रर कर लें कि मैं इस जगह पे पढ़ूंगा, क्योंकि जब हम किसी भी वजीफे को शुरू करते हैं तो देखें, लिबास का, जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, साथ में उस जगह का भी पाक होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप जब इस वजीफे को पढ़ने बैठेंगे तो आपने बिला, जब ये स्टार्ट करी, बिला ज़रूरत बात ही नहीं करनी है और ना ही बिला ज़रूरत आपने इस जगह से उठ के जाना है। और अगर आप इस जगह से उठ के जाते हैं और किसी वजूहात की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से आप किसी के बात का जवाब देते हैं या कुछ भी ऐसे मामलात ऐसे आ जाते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वजीफे की गिनती दोबारा 1 से शुरू करनी है। दोबारा ये 1 से शुरू हो जाएगी कि अगर आपने जैसे 5 दफ़ा पढ़ लिया, 50 दफ़ा पढ़ लिया या 100 दफ़ा पढ़ लिया है और आपको मजबूरी के तहत आप खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आपने वो काम किया, आकर फिर बैठे, तो वो आपकी गिनती शुमार नहीं होगी। आपने दोबारा उसको 1 से शुरू करना है।
اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے گا، اور جو بھی حاجات ہے آپ کی، آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مدد طلب کرنے والا۔ دیکھیں اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر ہم کسی قسم کی پریشانی میں گھرے میں ہیں، ہم کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مانگ کیسے رہے۔ ہمیں اس بات پہ کامل یقین ہونا چاہیے، اس بات پہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ کی ذات ہی ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور کرے گی۔ اللہ کی ذات ہی ہمیں ہر بری چیز سے محفوظ رکھے گی، اور اللہ کے سپورٹ جب ہم اپنے فیصلے کر دیتے ہیں نا، اللہ کے ہاتھ میں جب ہم اپنے تمام تر فیصلے دے دیتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دعاؤں سے جو ہم مانگ رہے ہیں اگر ہمیں اس وقت عطا نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ بعد میں ہمیں اس سے بہترین عطا کرے گا اس کے نعم و بدل میں۔ اس چیز کا یقین رکھیں۔ دیکھیں بندے سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس بات کو دل میں پختہ کر لیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کوئی چیز انسان سے نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے۔ کوئی انسان اگر آج صاحب حیثیت کسی کی مدد کر سکتا ہے تو اسے بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اسے بھی اللہ نے ہی نوازا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صاحب حیثیت کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ دینے والا رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صفت میں کھڑا کیا کہ وہ کسی کی مدد کر سکے۔ تو یہ ذہن نشی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مدد طلب کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہرک سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ پریشان ہو، میرا بندہ میرے علاوہ کسی کے آگے گڑ گڑائے۔ تو ہمیشہ جھکیں، ہمیشہ اللہ سے مانگیں، اللہ ہی عطا کرنے والا، اللہ سے بہتر کوئی نہیں عطا کر سکتا ہمیں۔ اور جب ہم اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس عمل کو شروع کریں گے، دیکھیں کم از کم آپ نے 11 دن اور زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے 21 دن تک پڑھنا ہے، لیکن کامل یقین کے ساتھ، سچی یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دیکھیں 10 روپے 20 روپے جو بھی ہے صدقہ ضرور دیا کریں، خیرات ضرور نکالا کریں۔ دیکھیں جس ذات نے ہمیں نوازا ہے کہ ہم اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی ساحل مانگنے آ رہا ہے، اللہ کے نام پہ اگر آپ سے ایک روٹی مانگ رہا ہے تو اس کو کبھی خالی نہیں لوٹائیں، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے لوٹائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، تو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جب تو دے تب بھی تیری راہ میں دینے والے ہوں، اور جب تو لے تو تب بھی تیری راہ میں نکالنے والے ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے انسان کو آزمایا ہے اور اللہ آزماتا ہے۔ اللہ کی محبت ایسے حاصل نہیں ہو جاتی، اللہ کے قریب جانا پڑتا ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، جب ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اور بس ہمارا سچا پکا کامل یقین کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ دے گا۔ تو دیکھیں جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کرنا تو سمجھیں آپ نے اللہ کی رضی کو مضبوط پکڑ لیا۔ تو نماز کا بھی مکمل طور پہ اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز جو فرض ہے اسے ادا کریں، گھر میں جو قرآن پاک اس وقت موجود ہے اس کی تلاوت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک پڑھنے سے بھی انسان ڈپریشن کے کتنے تر مسائلوں سے نکل جاتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے اس سے نکل جاتا ہے، قلب اور دل کا سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان تمام تر پریشانیوں سے نجات حاصل کریں، تو سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، درود پاک کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر حاجات کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ آپ جب اس کو کریں گے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کیسے رہا ہے۔ اپنے مانگنے کا طریقہ دیکھیں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، آپ اللہ کی ذات سے مانگ رہے ہیں، اسی ایرے غیرے سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، اللہ کی ذات جو سارے
زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نوازے گا۔ یقین تو رکھیں، کامل یقین رکھیں، صادق نیت سے کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کا کام بنے گا۔ تو جو بھی میرے بہن بھائی جو ماں کسی بھی مقصد کو لے کے، چاہے وہ رشتے کا ہو، کاروبار کا ہو، قرض کا ہو، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی ایسی حاجات ہے جو جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، اس وظیفے کو کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو امید کرتی ہوں آج کا یہ وظیفہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ آنے والے ٹائم میں نئے وظیفے کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد سے جلد اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت چکن گونیا کی وجہ سے اور مختلف وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ابھی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔